اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15 ربیع الاول اسلامی تاریخ۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 صدی عیسوی میں روم میں دقیانوس نام کا ایک مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کرنے اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسی زمانے میں چند نوجوانوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لی۔ انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں اپنی قدرت سے جگایا۔ ان میں ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے لے کر کھانا خریدنے کے لیے شہر میں آیا تو لوگوں کو ان نوجوانوں کا علم ہوا۔ اب ملک کے حالات بدل چکے تھے اور اس وقت بادشاہ ایمان والا تھا، مگر اس زمانے میں ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا اور لوگ فتنے میں پڑ رہے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کے واپس آنے پر ہر ایک کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور پادری کی بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ اللہ کی قدرت، آواز سننے کا آلہ۔ اللہ تعالیٰ نے آواز سننے کے لیے ہمیں 2 کان عطا فرمائے۔ ان کے ذریعے ہم مختلف قسم کی آواز سنتے ہیں اور اس کی خوبی اور کمال اور کیفیت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض آواز بڑی عمدہ اور دلکش ہوتی ہے جسے سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور کبھی انہی کانوں سے خوفناک درندوں کی آواز سن کر اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اگر یہ کان نہ ہوتے تو ہم آواز کی لذت اور کیفیت سے محروم ہو جاتے۔ بلا شبہ آواز سننے کے لیے 2 کانوں کا بنانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، چھوٹ جانے والے وظیفے کو بعد میں ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، چغلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو چغلیاں کرتے ہیں اور اس کے دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ بہقی کی حدیث ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی زیب اور زینت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ دنیا کا بناؤ سنگار ہے جو تم پر کھول دیا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، منافق اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج قیامت کے دن نہ تم منافقوں سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابن سنی کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔